قال اللہ تبارک و تعالی فصل لربک وانحر، اور اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی ادا کرو۔ قربانی کن کن حضرات پر واجب ہے یہ ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ان تمام لوگوں پہ قربانی واجب ہے جن کے اوپر جو ہے زکوٰۃ واجب ہے، یعنی جو صاحب نصاب ہیں وہی قربانی بھی ادا کریں گے۔ اب کچھ غلطیاں جو ہمارے ماحول میں بکثرت پائی جا رہی ہیں، وہ غلطیوں پر ایک مرتبہ نگاہ ثانی کر لیں آپ لوگ۔ مثال کے طور پر کوئی گھر میں ہے تو یہ مطلب فکر ہے، گھر میں رواج یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے بڑے قربانی دیتے ہیں اور اتنا کافی ہمارے لیے۔ مثال کے طور پر باپ بڑا ہے تو باپ قربانی دے دیا، تو سب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی قربانی ہمارے تمام لوگ ہم کو تمام کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، باپ نے دے دیا یعنی گھر کے بڑے نے دے دیا تو قربانی ادا سب کی طرف سے ہو گئی۔ یہ سخت غلط بات ہے۔ جی ہاں میرے عزیز ساتھیوں، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، یہ مسئلہ بالکل نہیں ہے، اور جن پر قربانی واجب ہے انہوں نے اگر ادا نہیں کیا تو وہ سخت گنہگار ہوں گے۔ اس بات کو آپ ذہن نشین فرما لیں کہ اگر آپ کے اوپر اگر جو ہے گھر کے اندر چند لوگ ہیں جو صاحب نصاب ہیں، یعنی ان کے مال کو دیکھا جائے، جیسے بیوی ہے تو ان کے زیورات کو دیکھا جائے، اکثر تو مطلب غریب سے غریب لوگ ہوتے ہیں بظاہر، لیکن جو ہے ان کے زیورات وغیرہ جو ان کے پاس میں ہیں سونے چاندی کو، ان کا حساب لگایا جائے تو لاکھوں میں پہنچ جاتا ہے، سمجھے آپ؟ تو جائز بات ہے، ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ بیوی ہے مگر ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ شوہر ہے تو اس کے پاس میں مثال کے طور پر جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس کی ضرورت کے لائق بالکل نہیں ہیں، وہ صرف جو ہے بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، سمجھیے آپ، تجارت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو تجارت کے سامان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ باپ ہے، اس کے پاس میں اتنی ساری جائیداد ہیں جس کے وجہ سے جو ہے زکوٰۃ فرض ہے، یا بہنیں ہیں جس کے پاس گہنے اتنے ہیں کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ علی کل حال صاحب نصاب ہم نے آپ کو بتا دیا پچھلی ویڈیوز میں کہ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں۔ اگر اس کے پاس میں اتنی مال و دولت ہے جس کی وجہ سے وہ نصاب تک پہنچ جا رہا ہے، زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے اس کے اوپر، تو اس کو بھی جو ہے قربانی، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ لہٰذا بیٹا اپنی قربانی کرے گا، باپ اپنی الگ قربانی کرے گا، بہو ہے تو اپنی قربانی الگ سے کرے گی، یعنی جن لوگوں پر قربانی واجب ہے وہ لوگوں پر فردن قربانی واجب ہے، یعنی سب کو قربانی کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک گھر کے بڑے نے قربانی کر دیا ہے تو جو ہے اب دوسرے پہ قربانی واجب نہیں ہوگی، سب کی طرف سے ہو جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہے میرے دوستو۔ تو اس غلطیوں سے ہم اپنے ماحول کو صاف کریں، اپنے ماحول کو ہم پاک کریں۔ یہ ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں پہ قربانی واجب ہوتی ہے اور اس واجب سے مطلب وہ اپنے واجب کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسری بات آپ سمجھ لیں، ایسا کبھی ہوتا ہے مطلب ہمارے یہاں رواج کہ بھائی آج ہمارے ابا نے قربانی دیا ہے تو کل ان کے بیٹے قربانی دیں گے، اب آئندہ سال جو ہے پھر ان کے والد صاحب قربانی دیں گے، مطلب یہ رواج بنے رہتا ہے کہ آج ان کا نمبر ہے تو آئندہ سال میرا نمبر رہے گا، پچھلے سال میرا نمبر تھا تو آج میرے ابا کا نمبر ہے، آج وہ قربانی دیں گے، یا پچھلے سال بڑے بھائی نے کروایا تھا تو آج چھوٹے بھائی نے کروائیں گے، آج ان کا نمبر ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ سب بالکل درست نہیں ہے۔ جس کے اوپر قربانی واجب ہے ان میں سے ہر ایک شخص کو الگ الگ قربانی کرنی پڑے گی، بغیر کسی جو ہے تقدیم و تاخیر کی، کہ ایسا نہیں کہ پہلے انہوں نے کیا تھا تو آج ہم کریں گے بعد میں وہ کریں گے، ایسا نہیں۔ آپ دیکھیں قربانی کے ایام آ گئے ہیں، قربانی کے دن آ گئے ہیں، اب آپ کے اوپر اتنے پیسے، آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں جو نصاب تک پہنچ رہے ہیں تو قربانی فرض ہو جائے گا، آپ کو قربانی ادا کرنی پڑے گی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ فلاں ابا نے کیا تھا تو میں کہوں گا، مطلب اس طریقے سے بہت سے رواج ہیں۔ بس ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ گھر میں سے ہر ایک فرد ایام قربانی میں اپنے آپ کو دیکھے، کیا اس کے پاس میں اتنی دولت بچ رہی ہے جس کی وجہ سے قربانی واجب ہے؟ اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے، قربانی واجب ہو جائے گی۔ قربانی کے جانور جو ہوتے ہیں، چھوٹے پر ایک قربانی ہے، چھوٹا اگر ہے تو اس کے لیے ایک ہے، اس میں ایک ہی حصہ، جیسے کہ بکری ہے، بکرا ہے، کوئی بھی چیز چھوٹے جانور کے لیے ایک ہی قربانی ہے، اس میں ایک شامل ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ شامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بھائی گھر میں دو لوگ ہیں، چھوٹے بھائی بڑے بھائی، تو بڑا بھائی بولا میں قربانی کر دیتا ہوں، تو بھی کچھ پیسے ملا دے تو تیری طرف سے بھی قربانی ہو جائے گی۔
مثال کے طور پہ 15,000 کا بکرا ہے تو بولا 10,000 میں دیتا ہوں، 5,000 تو دے دے، تو تیری طرف سے بھی قربانی اسی میں شامل ہو جائے گی۔ اگر اس طرح کی نیت ہے تو قربانی کسی کی نہیں ہوگی، قربانی کسی کی نہیں ہوگی، کیونکہ چھوٹے میں صرف ایک جائز ہے، لہٰذا ایک ہی قربانی ہو سکتی ہے، سب کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا اس غلطی سے بھی آپ بچنے کی کوشش کریں۔ قربانی کے جانوروں کے بارے میں ہم بتا دیں آپ کو کہ قربانی کے جانور کون کون سے ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، قربانی کے جانور وہ ہیں جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو۔ بکری ہے، بکری کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی بکری کے اقسام ہیں وہ سب اس میں شامل ہو گئے۔ دمبا ہے اور اس کے مینڈ ہے، یہ جتنے بھی چیزیں سے بکری کے اقسام میں شامل ہیں، تو وہ کہیں کے بھی ہوں، وہ کسی جگہ کے بھی ہوں، وہ دکھنے میں ان کی شکل کیسی بھی ہو، لیکن وہ بکری کے اقسام میں شامل ہوں گے، لہذا قربانی ان کی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں کیا ہے؟ گائے ہے۔ گائے سے مراد کیا ہے؟ یعنی گائے سے مراد گائے کے اقسام کے جتنے بھی جانور، جیسے بھینس ہے وہ گائے میں شامل ہوگی، ٹھیک ہے۔ نر و مادہ دونوں قربانی ہو سکتی ہے، یعنی وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، بکری ہو یا بکرا ہو، گائے ہو یا بیل ہو، قربانی دونوں میں سے کسی کی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ اونٹ کی قربانی ہے۔ تو یہی جو میں نے آپ کو بتایا ہے، انہی قسم کے جانوروں پہ قربانی آپ کی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ قربانی کسی پر نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی اگر یہ سوچے کہ بھائی میرے پاس میں مرغا ہے، لاؤ میں اس کو قربان کر دوں قربانی کے دنوں میں، تو آپ کھا لیجئے، وہ ذبح ہو گیا اللہ کے نام پر، ثواب کی نیت سے کہیں پہنچا دیں الگ بات ہے، لیکن وہ قربانی اس پر نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قربانی کس پر ہے، تو جواب دینے والے بہت عقل مند لوگ بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو اپنے آپ کو مفتی ہی سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو جانور حلال ہے قربانی کر سکتے ہو۔ تو میرے دوستو، حلال تو بہت سارے جانور ہیں، تو کیا ہم قربانی ان سب کی کریں گے؟ بہت سے وحشی جانور ہیں حلال ہیں۔ مرغی آپ کے لیے حلال ہے، قربانی ہے؟ نہیں، قربانی اس کے اوپر نہیں ہے۔ مرغا حلال ہے، قربانی ہے؟ نہیں، قربانی اس کے اوپر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں، پرندے جو کھانے والے معقولات پرندے ہیں وہ حلال ہیں، ان پر قربانی ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا، ان کو چھوڑیں، آپ جنگلی جانور دیکھ لیں، جنگلی جانوروں میں بہت سارے جانور ایسے ہیں جو حلال ہیں ہمارے لیے، مگر ان پر قربانی نہیں ہے۔ ہرن حلال ہے مگر قربانی ان کے لیے نہیں، اس پر قربانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جراف ہے، وہ بھی حلال ہے، قربانی نہیں ہے۔ مطلب جنگلی بہت سارے جانور ہیں جو جائز ہیں، سمجھے آپ، لیکن ان کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ تو وحشی جتنے بھی ہیں قربانی ان پر نہیں ہے۔ مطلب قربانی کے لیے جانور کا صرف حلال ہونا ہی کافی نہیں ہے کہ وہ جانور حلال ہو تو قربانی اس کے اوپر ہو، تو قربانی کے لیے جانور کا صرف حلال ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ جو ہے قربانی اس جانور کے لیے ہے جو ہم نے آپ کو بتایا ہے، جو پالتو بھی ہوں اور جو ہمارے پاس میں رہتے ہوں، جو اس کو انسان پال رہا ہو عمومی طور پر، جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے نام لیا۔